پاکستان کی سیاست کے اوپر پچھلے دنوں میں نے کچھ کومنٹس کیے تو بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ اتنا سیاستدانوں کو ڈیمینش کیوں کر رہے ہیں، اتنا ان کو نچلے لیول پہ کیوں سمجھتے ہیں۔ تو بھائیو بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ پہلے ہوں، جرنلزم میں بعد میں آیا ہوں۔ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ کو اگر میں نے سمرائز کرنا ہو نا تو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں ابھی، اور ایٹ لارج آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آل دا پولیٹیشنز، ایٹ لارج پاکستان کی سیاست کا جو بدبودار مسخ شدہ چہرہ ہے نا، وہ آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئے گا۔ یہ ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، چودھری عثمان علی۔ یہ ویسے جوائن کرتے نون لیگ کو، شہباز شریف صاحب کو، تب بھی خیر بڑی بری بات تھی، لیکن اتنی بری بات نہ ہوتی جتنا انہوں نے یہ کر الیکشن سے پہلے جوائن کیا۔ وہ کیا کیا انہوں نے، وہ ذرا ویڈیو دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میری جو تنقید ہے پاکستان کی 74 سالہ سیاست کے اوپر ایٹ لارج، کہ میں اس کو کمی سیاست، اس کو گھٹیا سیاست، اس کو جھوٹی سیاست، غیر شفاف سیاست، کہ سیاستدانوں کو پاور ان کے پاس ہونی نہیں چاہیے، وہ جسٹیفائی کرتی ہے ایٹ لارج۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آل دا پولیٹیشنز۔ ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں بھی برابر نہیں ہوتی، سارے ایسے نہیں ہیں، بڑے بڑے اصول پسند سیاستدان بھی اس ملک میں گزرے ہیں۔ تو آپ دیکھیے پاکستان کی گندی مسخ شدہ سیاست کا ایک خوبصورت روپ جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ چودھری عثمان علی صاحب نے جب مور کا نشان لیا الیکشن 2024 سے پہلے، انہوں نے کیا فرمایا، اور سامنے کوئی عام کتاب نہیں ہے، قرآن شریف سامنے ہے، دیکھیے کیا فرمایا انہوں نے۔ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا حلفیہ اقرار کرتا ہوں 8 فروری 2024 کے انتخابات میں ایم این اے منتخب ہو اپنے قائد عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وفادار رہوں گا۔ اپنے حلقے کے ووٹرز، عوام کے جذبات اور احساسات کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ میں حلفیہ عہد کرتا ہوں کہ میں کسی بھی قسم کے لالچ دباؤ میں نہیں آؤں گا۔ وقتی مصالحات سے بالا تر ہو کر عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے تمام احکامات، فیصلہ حرف آخر سمجھ کے قبول۔ اور یہ ساتھ والی اسکرین کے اندر شہباز شریف صاحب کو مل رہے تھے، ان کے اوپر کوئی اطلاق نہیں ہے کہ قرآن شریف کے حلف کی نافرمانی کرنے کے بعد نہ کوئی قانون کا اطلاق ہے، نہ کوئی شریعت کا اطلاق ہے، نہ کوئی اخلاقیات کا اطلاق ہے۔ یہ معزز ترین ایم این اے پاکستان کی قومی اسمبلی کے۔ لیکن دین اگین کوشچن از، قانون جو ہے وہ کیا حکومت اس کی پاسداری کر رہی ہے جو عام ایم این اے اور عام آدمی کرے؟ اور اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی اس گند میں اترنے کی؟ یہ گند ہے نا، مطلب آپ کو آلریڈی 44 سیٹیں مل گئی ہیں اوور آل، صوبائی اور قومی ملا کے، جو عدالتی فیصلہ ہے۔ آپ آلریڈی 2/3 میجورٹی سے آگے نکل چکے ہیں تھادیوں کو ملا کے ساتھ، آلریڈی آپ کے پیچھے ایک بہت بڑی سپورٹ ہے۔ آپ کو اس گند میں اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ لوگ جو آپ کی سیٹ سے آئے ہی نہیں، جن کا آپ کی پارٹی کے نظریے سے کوئی تعلق ہی نہیں، جنہوں نے آپ کے مخالف عمران خان، جس کو آپ گندا انسان، گندا سیاستدان، کیڑا مکوڑا، گند آف دی سینچری سمجھتے ہیں، آپ نے اس گند کے نام پر الیکٹ ہونے والے ایم این اے کو اپنی پارٹی میں لے کر اپنی پارٹی کو کتنا اچھا یا گندا کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ مطلب ہم کہتے ہیں نا یار یہ گند ہے، اس گند کو آپ جو اپنے اوپر سطر پوشی کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو ڈھکتے ہیں، اپنے ساتھ لگاتے ہیں، کیا وہ گند، وہ داغ جو ہے آپ کے لباس پہ آ کے داغدار نہیں رہے گا، بدبودار نہیں رہے گا؟ آپ کو کیا ضرورت پڑتی شہباز شریف صاحب؟ پرائم منسٹر سے میں پوچھتا ہوں، آج آپ یہ کر رہے ہیں تو کل جو آپ کے ساتھ ماضی میں ہوا تھا بالکل ٹھیک ہوا، اور آئندہ بھی جو ہوگا بالکل ٹھیک ہوگا۔ تو جناب تاریخ لکھی جا رہی ہے پاکستان میں، ایک تاریخ لکھی ہے عمران خان لکھ رہا ہے، جس میں اس نے اللہ کے فضل سے حماقتوں کی ایک تاریخ ہے کہ ہم سمجھایا کرتے تھے فوج سے پھٹا لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اڈا لگایا، جیل میں بیٹھے ہوئے بھائی صاحب، وہ اپنی بیٹھ کے نا وہ کاغذ قلم سے پرچیوں پہ ایک تاریخ لکھ رہے ہیں۔ پارٹی تدھر بدھر ہے، پارٹی تباہ ہو گئی ہے، راجے مہاراجے حسین زلفوں والوں کے پاس پارٹی ہے، نہ ان کو آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ کرنا کیا ہے، بہنیں ان کی دعائیں دیتی پھر رہی، ہائے ہمارا بھائی مائنس ہو گیا عمران خان۔ ٹھیک ہے، یہ سچویشن چل رہی ہے۔ یہ تاریخ عمران صاحب، یہ اعلیٰ پایا کی تاریخ ورلڈ کو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دوسری تاریخ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ لکھ رہی ہے،
پے در پہ فتوحات ہے. آبویسلی اسٹیبلشمنٹ اس لیے سپیریئر ہے ان سویلینز پولیٹیشین سے کہ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں آپ کو کوئی ایک فوجی بغاوت نہیں ملے گی اللہ کے فضل سے. کوئی ایک ایسا شخص نہیں ملے گا کہ فوج کا مورال جہاں پر بھی ہو, چاہے قطر کی جنگ کے بعد یا جس جنگ کے بعد بھی, فوج کے اندر کو کر دے, آرمی چیف کے خلاف کو کر دے. عمران صاحب نے پوری کوشش کی تھی, اللہ کا فضل ہے وہ نہیں ہو سکا. تو فوج اس لیے ڈسپلن سپیریئر ادارہ ہے کہ اس میں پولیٹیشنز والا گند نہیں ہے, یہ جو آپ کو حلف والا بھی گند نظر آیا ہے. تو فوج ہماری ایک تاریخ لکھ رہی ہے, سیاسی محاذ پہ, عسکری محاذ پر, معاشی محاذ پر, قانونی محاذ پر فتوحات اتنی کہ ہم امریکہ تک ایک ریجن کے اہم ترین پلیئر بن چکے ہیں. تیسری بات رہے گی نون لیگ کی. نون لیگ کیا کر رہی ہے اس سارے کانٹیکسٹ میں؟ تاریخ لکھ رہی ہے کہ تاریخ کی مار کھا رہی ہے, جو جس کا بعد میں سواد آئے گا. یہ سب سے اہم سوال ہے کیونکہ حکومت ہے.